تحاویہ کے تو امام تحاوی رحمہ اللہ نے اہل سنت والجماعت کے عقائد ذکر کیے ہیں. وہ جو سلسلہ ہمارا چل رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق ہمارے کیا کیا عقائد ہونے چاہیے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ذات ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہمارے عقائد اس طرح کے ہوں کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو وہ عقائد یعنی ایسی صفات یا ایسے احکامات اور ایسے افعال جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ذات کے ساتھ خاص ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انسان کو کیسے عقائد رکھنے چاہیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لائق ہیں. تو ہم نے تقریباً 10 عقائد اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں پڑھ لیے ہیں. آج ہم پڑھیں گے عقیدہ نمبر 11 اور عقیدہ نمبر 12 اور عقیدہ نمبر 13. انشاءاللہ مختصر کریں گے. امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں عقائد ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں خالق بلا حاجت رازق بلا مؤونت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرنے والے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدائش کا جو مقصد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مخلوق کو پیدا فرمایا ہے یہ کوئی اپنی ضرورت کے مطابق اپنی ضرورت کے لیے نہیں پیدا فرمایا. اور رازق بلا مؤونت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رزق عطا کرنے والے ہیں اپنی مخلوق کو بغیر مشقت کے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس کو میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں گا کہ کوئی بادشاہ ہے، کوئی حکمران ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، تو وہ اس لیے وزیر اعظم ہے کہ اس کے ماتحت ایک رعایا ہے. کوئی بادشاہ اس لیے کوئی بادشاہ ہے کہ اس کے نیچے ایک قوم ہے. اگر نیچے قوم نہیں ہے، رعایا نہیں ہے، تو اس کی کوئی بادشاہت نہیں ہے. اگر نیچے عوام نہیں ہے تو اوپر وزیر اعظم بننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، صدر بننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو صدر اور وزیر اعظم اس لیے بنا جاتا ہے کہ اس کے نیچے جو رعایا ہوتی ہے، جو قوم ہوتی ہے، اس کو اس کی بھلائی کے لیے، اس کی بہتری کے لیے وہ کام کرتا ہے. اسی طرح جو وزیر اعظم کے یا اس بادشاہ کے جو ضروریات ہوتی ہیں وہ بھی پوری ہوتی رہتی ہیں اور عوام کا بھی کام چلتا رہتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو اپنی ضرورت کے لیے پیدا فرمایا ہو، ایسا نہیں ہے. بلکہ اگر یہ مخلوق نہ ہوتی، کوئی مخلوق بھی اس دنیا کے اندر نہ ہوتی، اس کائنات کے اندر کوئی مخلوق بھی نہ ہوتی، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ خالق تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا ہے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت ہے، ان سے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، کہ جتنے بھی جن و انس ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، اگر یہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو ماننے سے انکار کر دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں اور عظمت میں کوئی ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی. اسی طرح اگر جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں، ساری کی ساری مخلوقات اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہماتن اور ہر وقت، یعنی جتنی ان کی زندگی ہے، وہ ساری کی ساری زندگی اور زندگی کا ہر لمحہ اور ہر سیکنڈ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں، اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرنے میں، بڑائی بیان کرنے میں اگر وہ لگا دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے اندر، عظمت کے اندر اتنا بھی اضافہ نہیں کر سکتے کہ ایک سمندر کے اندر اگر سوئی ڈالی جائے اور سوئی کے ناکے میں جتنا پانی آ جاتا ہے، اتنی ذرہ برابر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں وہ اضافہ نہیں کر سکتے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مخلوق کو پیدا فرمایا ہے، یہ اپنی ضرورت کے لیے پیدا نہیں فرمایا، بلکہ مخلوق کو اگر پیدا فرمایا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ان پر فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو
عدم سے وجود بخشا ہے، اور خالق ہوتا ہی وہی ہے جو بغیر نقشے کے اور بغیر پلاننگ کے اور بغیر کسی چیز کو دیکھے ہوئے، بغیر کسی تشبیہ کو دیکھے ہوئے وہ اس چیز کو بناتا ہے، اس ذات کو خالق کہا جاتا ہے۔ جو معدوم سے موجود میں لے آئے اس ذات کو خالق کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہتر سمجھا ہے، اس کو وہی وجود بخشا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے لیے جو مقرر کر دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنس اس کے لیے مقرر کر دی ہے، تو اس کے لیے وہی جنس اور وہی چیز بہتر ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا ہے۔ پھر دوسری بات امام طحاوی رحمہ اللہ نے جو ذکر فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو رزق عطا کرنے والے ہیں وہ بھی بغیر مشقت کے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کو جو رزق عطا فرماتے ہیں تو وہ ساری مخلوق کو اتنا زیادہ رزق عطا کرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں اتنی ذرا بھر بھی کوئی کمی نہیں آتی کہ جس طرح میں نے پہلے حدیث میں ذکر فرمایا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ایک سوئی کے اگر ناکے کو سمندر میں ڈبویا جائے اور اس ناکے کے اندر جتنا پانی آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی، باوجود اس کے کہ وہ ساری مخلوق کو صبح و شام اور ہر وقت وہ کھلا رہا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف مقامات پہ یہ اپنی شان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرماتے رہتے ہیں، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء، کہ اے لوگو تم سارے کے سارے فقراء ہو، تم سارے کے سارے منگتے ہو، الی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ اب جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری فقراء ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی۔ اب اس کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے وہ جن ہیں، چاہے وہ انسان ہیں، چاہے وہ نباتات ہیں، چاہے وہ حیوانات ہیں، چاہے وہ جمادات ہیں، ہر چیز اور جو بھی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فقراء فرمایا ہے کہ اے انسانوں تم سارے کے سارے فقراء ہو، واللہ هو الغنی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ غنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یعنی غنی اس ذات کو کہا جاتا ہے جو لاپرواہ ہے، یعنی بے پرواہ ہے، اس کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کسی کو زیادہ دے دے، کسی کو کم دے دے، کسی کو نہ دے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی کہ اگر میں نے اس کو زیادہ دے دیا تو فلاں مجھ سے پوچھے گا، میں نے اس کو کم دے دیا تو کوئی مجھے پوچھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ذات ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ نمبر 12 جو ہے کہ موت اور زندگی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ممیت بلا مخافت باعث بلا مشقت، کہ وہ سب کو موت کی نیند سلانے والا ہے اور اس کو کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی بغیر مشقت کے دوبارہ زندہ کرنے والے ہیں۔ باعث ایسی چیز جس کو ایک دفعہ پیدا کیا ہو اور پھر اس کو ختم کیا ہو، پھر دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پیدا فرمائے، تو ایسی ذات کو باعث کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باعث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ انسان کو دوبارہ پیدا فرمائے گا بلا مشقت، اور اس پیدائش میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشقت بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو چیز معدوم سے موجود میں لا سکتا ہے تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ پہلی چیز ایک موجود ہو اور اس کو دوبارہ پیدا کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو موت عطا کرنے والے ہیں، یعنی ہر انسان کے لیے ایک موت ہے اور اس نے ایک نہ ایک دن مر جانا ہے، چاہے وہ کوئی نبی ہے، چاہے کوئی ولی ہے، چاہے وہ عام انسان ہے، چاہے وہ خاص انسان ہے، چاہے وہ چرند پرند میں سے ہے، جمادات نباتات میں سے، ہر مخلوق نے ایک دن فنا ہو جانا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہنے والی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ وہ کسی کو مار دے اور کوئی اس کو پوچھے کہ آپ نے فلاں کو کیوں مار دیا. تو ممیتم بلا مخافت، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بغیر کسی کے ڈر کے اللہ تبارک و تعالیٰ موت عطا کرتے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ایک اب اگر ہم گننا شروع کر دیں حضرت آدم علیہ السلام سے تو اربوں خربوں لوگ کتنے مطلب گنتی میں نہیں آنے والے ہیں. تو اتنے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور قیامت تک اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اور پھر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ایک دفعہ یہ فرمائیں گے کہ سارے زندہ ہو جاؤ، تو وہ سارے کے سارے زندہ ہو جائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. باعث بلا مشقت، اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ جو پیدا فرمائیں گے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشقت نہیں ہوگی. ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے لیے جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ تو نہ زندگی کے مالک ہیں، نہ وہ موت کے مالک ہیں، اور نہ قیامت کے دن وہ اٹھانے کے مالک ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی واحد ذات ہے جو یہ کام کر سکتی ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو یہ کام کر سکتے. اس کے بعد ہے عقیدہ نمبر 13. یہ ہم نے پہلے بھی عقیدہ پڑھا ہوا ہے لیکن دوبارہ امام طحاوی رحمہ اللہ اس کو ذکر فرما رہے ہیں. فرمایا ما زال بصفاته قدیما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته وكما كان بصفاته ازليا كذلك لا يزال عليها ابديا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کو تھوڑا یعنی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح اب میں بول رہا ہوں تو میری بولنے کی جو ایک صفت ہے یہ اس وقت تک ہے جب تک میں بول رہا ہوں. جب تک میرا بولنا بند ہو جائے گا، میں خاموش ہو جاؤں گا، تو میرے جو نطق کی جو صفت ہے، بولنے کی جو صفت ہے، میں ناطق ہوں، تو جو بولنے کی میری صفت ہے یہ اس وقت میری صفت ختم ہو جائے گی جب میں خاموش ہو جاؤں گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بندے کو موت عطا کی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ممیت بنیں گے. اس طرح کوئی بچہ پیدا ہوا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہوں گے. اسی طرح کوئی انسان بولتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سنتے ہیں تو اس وقت سنتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی انسان بول نہیں رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں سنتے. ایسے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں، جب کوئی مخلوق کوئی بھی نہیں تھی تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ خالق تھے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ممیت تھے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ باعث تھے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ ساری کی ساری تب بھی موجود تھی. امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما زال بصفاته، ہمیشہ وہ اپنی صفات کے ساتھ قدیماً قدیم ہے. یعنی قدیم کا عقیدہ کیا ہے، اس کے بارے میں وہ پچھلے سبق کے اندر میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قدیم کیسے ہے. قبل خلقی، یعنی اس پیدا کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ قدیم ہے. لم یزدد بکونہم شیئا، اور اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح اب انسان ہے تو وہ اپنی صفات کو بڑھاتا ہے. مثلا کوئی انسان ہے وہ شروع میں لکھنا اس کو نہیں آتا ہے، تو جب وہ لکھنا سیکھ لیتا ہے تو ایک کاتب ہونے کی صفت اس کے اندر آ جاتی ہے کہ یہ انسان اب کاتب بن چکا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب اس کی جو پہلے جو زندگی ہوتی ہے اس کی بعد والی زندگی پہلے والی زندگی سے بہتر ہوتی ہے. تو اس کو اب پڑھنا آ جاتا ہے، اب اس کو لکھنا آ جاتا ہے، تو اس کی ذات کے اندر اس کے جو بہتری کے اندر اللہ اس کے یعنی بہتری آ جاتی ہے بنسبت اس کے کہ وہ پہلے لکھنا نہیں جانتا تھا، بنسبت اس کے کہ وہ پڑھنا نہیں جانتا تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں ان صفات کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کوئی اضافہ ہو جاتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان ذات یہ جو صفات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا محتاج ہے. اگر یہ صفات نکال دی جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کچھ نہیں ہے. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرح جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ازلی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ بھی قدیمی ہیں، وہ بھی ازلی ہیں.
وہ کبھی کسی وقت کسی لمحہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات اللہ تبارک و تعالیٰ سے جدا نہیں ہوتی. اگر وہ جدا ہو جائے تو پھر اس سے یہ لازم آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بعض صفات ایسی ہیں جو ختم ہونے والی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی صفت ایسی نہیں ہے جو ختم ہو جائے، اور جو ختم ہو جائے وہ فانی ہوتا ہے، وہ باقی نہیں رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ فانی ہونے سے پاک ہے. اسی طرح لم یکن قبلہم من صفاتہ، کہ ایسے نہیں ہے کہ وہ اپنی صفات سے، یعنی ایسا نہیں تھا ان صفات سے پہلے، یعنی وہ صفات موجود نہیں تھی تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر وہ صفات نہیں تھی، ایسا نہیں ہے. یہ ہم انسان نے جب سے صفات یہ سنی ہیں تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ صفات ہوتی ہیں. اس سے پہلے ہمیں ان باتوں کا علم نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ شروع سے ہی ہیں. وَكَمَا كَانَ بِصِفَاتِهِ أَزْلِيًّا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات کے ساتھ ازلی ہے. كَذَلِكَ لَا يَزَالُ عَلَيْهَا أَبَدِيًّا، اور اسی طرح یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی جو مثال کے طور پہ اب مخلوق کو پیدا فرما دیا تو اب صفت خالقیت اب ختم ہو چکی، ایسی نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیشہ ہمیشہ قیامت کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ چلتی رہیں گی، وہ کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور اپنے عقائد کو درستگی کی اور اپنے عقائد کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.